جی ناظرین، جو کیس پریزنٹیشن کا سلسلہ تھا، پہلا جو سیشن تھا وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ ابھی ہم دوسرے سیشن کی طرف بڑھیں گے، اور دوسرا جو سیشن ہے وہ جواب دعویٰ کا سیشن ہے، ریبٹلز کا سیشن ہے، جس میں دونوں جو سائڈ کی، دونوں مذاہب کی جو مسیحی عالمہ ہیں وہ آ کر ایک دوسرے کے دلائل کا رد پیش کریں گی، اور جو دونوں کی طرف سے سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کے جوابات دیں گی۔ جی الرحمن الرحیم، میں اپنے سیشن کا سٹارٹ کرتی ہوں۔ اوکے آئی ٹرائی۔ یس، سب سے پہلے میں لباس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ یس، سب سے پہلے فرسٹ آف آل میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں مسلم مسیحی مکالمہ کے بانی استاد محترم حکیم محمد عمران ثاقب صاحب کا۔ وہ میرے معاون بنے، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے شوہر کا، جنہوں نے یہ ڈیبیٹ کرنے میں مجھے اجازت دی۔ اب یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو محمد لطیف۔ یس، اب میں اسٹارٹ کرتی ہوں۔ فرسٹ آف آل آئی ہیو ٹو ڈسکس اباؤٹ شوہر کے لباس پہ۔ کہا جاتا ہے کہ جو عورت ہے اس کے بارے میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے یس یہ نو پرابلم یس، فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے اسلام کی لباس پہ، عورت کے لباس پہ ہٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ہم اسلام کی لباس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ سورہ اعراف 27، سورہ اعراف 22، سورہ طٰہٰ 121 میں بار بار یہ کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب جنت سے جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو وہ انڈریسٹ ہو گئے، وہ برہنہ ہو گئے، اور وہ اپنے اوپر پتے لپیٹنے لگے۔ اینڈ سیم تھنگ پیدائش چیپٹر 3:7 میں ہے۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور اپنے اوپر انجیر کے پتوں کو سی کر لپیٹنے لگے۔ اب لباس وہ چیز ہے کہ جب آدم اور حوا سے مسٹیک ہوئی، دونوں سے مسٹیک ہوئی، اور ان کو جب جنت سے نکالا گیا تو ان کے پاس پہننے کے لیے سوائے پتوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف 26، یا بنی آدم قد انزلنا لباسا یواری سوآتکم وریشا، اور اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر پوشاک اتاری جو تمہاری شرمگاہیں ڈانپتی ہے، اور آرائش کے کپڑے بھی اتارے۔ اس مین لباس از اے بلیسنگ۔ اب یہ کہ ہمیشہ اسلام کو ہی ہٹ کیا جاتا کہ انہی کے لوگ برقع پہنتے، انہی کے لوگ چیزیں پہنتے۔ آئی ہیو ٹو ڈسکس اٹ۔ چیپٹر نمبر ہے پیدائش کا چیپٹر نمبر 24۔ اس میں ہے کہ ربیکہ نے اپنے نوکر سے کہا، یہ جو کون چلا آ رہا ہے؟ نوکر نے کہا ہمارا آقا ہے، تو اس نے اپنے اوپر فوراً برقع ڈال لیا۔ اس مین کہ عزت و حیا اور شرم کی علامت برقع۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یسیع چیپٹر نمبر 3 اور آیات ہیں 22-21۔ اس میں یروشلم کی عورتوں کو کہا گیا کہ ان کی متکبر اور گردن کشی اور شوخ چشمی جو خرامان ہوتی ہیں اور اپنے پاؤں سے تیز رفتاری اور گھنگرو بچاتی ہیں، تو خداوند تیرا خدا فرماتا ہے کہ صیون کی بیٹیاں متکبر ہیں، اور وہ ان کے سر گنجے کرے گا، اور وہ ان سے کون کون سی بلیسنگ لے گا؟ دس از دا پوائنٹ۔ وہ مختلف چیزوں میں سے جو بلیسنگ لے گا اس میں ہے ایک نقاب، اور وہ جو ان کی چیزیں لے گا ان میں نفیس پوشاکیں 22، نفیس پوشاکیں، اونیاں اور دوپٹے، اینڈ 23 برقعے۔ اٹس مین کہ بائبل کی بھی یہی تعلیم ہے کہ عزت دار
اور جو نیک اور شریف ہوتے ہیں ان کے لیے برقع, دوپٹے اور یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. ہاؤ کین یو ڈینائی دیٹ؟ آپ کے بک میں یہ آلریڈی لکھ دیا گیا. اس مین کہ اب نیکسٹ وی ہیو ٹو موو. کرنٹیوں چیپٹر نمبر 11 سینٹینس ہے 6. اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے, اور اگر بال کٹوانا سر منڈوانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی نہ اوڑھے. اٹس مین کہ آپ کے سروں پہ دوپٹے نہیں تو آپ اپنی ٹینٹ کروائیں. It is written in your books. Why don't you follow your books? Now, Trim 1, Chapter 2, 9. عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری سے اپنے آپ کو سنوارے. استثناء 22, 12 اس کا فکرہ ہے تو اپنے اوڑھنے کی چادر کے چاروں کناروں پر چالر لگایا کر. اس مین آپ بائبل پڑھ کے دیکھ لیں, ہر جگہ آپ کو حیا نظر آئے گی. آپ کو عورت کے حوالے سے حیا کے اوپر فورس کیا جائے گا کہ وہ دوپٹے پہنے, وہ برقعے اوڑھے, کیونکہ شرفا کی یہی علامت ہے. نیکسٹ ہمیں کہا پوائنٹ آؤٹ کیا میم نے اباؤٹ عورت کی شہادت. I will discuss it. بار بار کہتے ہو کہ عادی ہے گواہی, بار بار کہتے ہو کہ عادی ہے گواہی. کیا کسی مذہب میں عورت کی ہے بھی گواہی اسلام کے علاوہ؟ ناؤ استثناء کہتا ہے, استثناء کی بک 19 چیپٹر 19 17 میں کہا گیا اگر وہ آدمی جھوٹا نکلے اور اس نے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دی تو جو اس حال میں اس بھائی کا کرنا چاہا تم بھی کرو. اس مین گواہی کوئی عام چیز نہیں جو ہم ہر ایک کے اوپر فورس کر دیں. اسلام نے عورت کو اسلام نے چیپٹر اخبار ہے بائبل, اس میں کہا گیا عورت کو نصف پہ ہی رکھا گیا. ہم جتنی بھی ان کی آیات دیکھتے ہیں اخبار کی 27 ہے کہ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ دو کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے تو منت کے آدمی تیری قیمت ٹھہرانے کے موافق خداوند کے ہوں گے. 20 برس کی عمر سے 60 برس کی عمر تک مرد کے لیے تیری چہرائی ہوئی 20 مسکال اور عورت کے لیے 10 مسکال. مرد کے لیے 20 مسکال اینڈ عورت کے لیے 10 مسکال. اینڈ دس از سیم کہ عورت کو بائبل اخبار 27 میں 1 to 7 جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو ہاف پہ ہی رکھا گیا. اینڈ نیکسٹ عورت کی شہادت. اوکے ناؤ وی ڈسکس عورتوں کو مارنے کا حکم. عورتوں کو مارنے کے بارے میں کہا جاتا ہے, بار بار کہا جاتا ہے, اسلام کہتا ہے عورت کو مارو, عورت کو مارو, بٹ دس از رانگ. اسلام کی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کو کوٹ کیا جاتا ہے اور مرد عورت پر حاکم ہے. سیم یہی چیز جو ہے ہمیں پیدائش بائبل پیدائش چیپٹر 3 آیت 15 میں ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے. سیم یہی چیز اسلام کہتا ہے. آگے اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے اور پھر نیک عورتیں تابعدار ہوتی ہیں کہ مردوں کی موجودگی میں اللہ کی مدد سے ان کے حقوق کی حفاظت کریں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خطرہ ہو انہیں سمجھاؤ اور بستر میں انہیں جدا کر دو. فرسٹ آف آل جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خطرہ ہو انہیں سمجھاؤ, پھر ان کو ان کے بستر سے جدا کرو. فوری طور پہ ان کو مارو نہیں, اینڈ پہ واضبوہن اور ہلکا ہاتھ لگاؤ, اور اس کے بعد اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو الزام لگانے کے بہانے نہ تلاش کرو. الزام لگانے کے بہانے واضح طور پہ فرما دیا گیا. لیکن اگر ہم استثناء 22 چیپٹر 22 13 سے 28 تک پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مرد واضح طور پہ اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے کہ چیز وہ کنواری نہیں ہے. پھر یہ میں آپ کو مختصراً بتاؤں گی بیکاز ہیو شارٹ ٹائم کہ آگے وہ اپنی بیوی کو اور اس کے فادر کو وہ آدمی جو ہے وہ شہر میں لے کے جائے بزرگوں کے پاس, وہاں جا کے پتہ کرے وہ کنواری ہے یا نہیں. اگر کنواری ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ کو کچھ دیر دلا کے منہ بند کر دیا جائے, بھائی غلطی ہوگی ہم سے,
ہم نے تمہارے اوپر الزام لگا دیا. جو چیز میاں بیوی کے بیڈ روم میں تھی وہ باہر ڈسکس ہوئی اور اس کے بعد یہاں پہ بھی نہیں. اگر وہ عورت فار ایگزامپل کنواری نہیں ہے تو اس کے باپ اس کے باپ کے گھر کے سامنے اسے مارو, اسے قتل کر دیا جائے, اسے سنسار کر دیا جائے. اینڈ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ بائبل کہتی ہے ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے. 1 کرنتھیوں 11:3 یعنی کہ جو مرد ہے وہ عورت پہ اتنی فوقیت رکھتا ہے کہ اس کا سر تو مسیح کا سر ہو گیا اور عورت کو پھر مرد پہ ٹرکا دیا گیا. آگے ہے انسان بائبل کے مطابق انسان خدا کے بیٹے ہیں اور عورتیں مردوں کی. اینڈ نیکسٹ عورت تابع داری کرے. عورت بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے تیموتھیوس عورت کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سیکھنا چاہیے اور میں نہیں اجازت دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے بلکہ چپ چاپ رہے. اینڈ نیکسٹ متع کے بارے میں کہا گیا متع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام میں متع ہے. حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے. اسلام کی آیت 24 سورہ نور کو وہ کوٹ کرتے ہیں لیکن اس میں واضح طور پہ فرمایا گیا ہے کہ نکاح کرنے کے لیے بشرط انہیں مال کے بدلے طلب کرو, لیکن نکاح کرنے کے لیے نہ کہ آزاد شہود لانے کے لیے. اسلام نے ٹوٹلی اس کو منع کر دیا اور متع حرام ہو گیا. خیبر کے واقعے کے بعد سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی حفاظت کرو, اپنی عصمتوں کی حفاظت کرو. تمہارے اوپر صرف تمہاری بیویاں اور تمہاری ہاتھ کا مال حلال ہے, باقی سب حرام ہے. اور جو اسے روگردانی کرے گا وہ ظالم ہے, وہ حد سے بڑھنے والا ہے. اینڈ ناؤ آپ نے کہا کہ متع تھا ایک حلالہ از ٹوٹلی حرام. اسلام نے حلالہ کی اجازت نہیں دی. صرف اسلام نے یہ کہتا ہے اسلام کہ اگر تو عورت جو ہے اس کو ڈیورس ہوئی ہے. یس متع بیسکلی آپ کو بائبل میں ملتا ہے. جیسے یہودا اور تمر کا قصہ, اس میں بہو جو ہے وہ اپنے سسر سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے کچھ چیزیں دو, تو وہ چیزیں لے کے پھر میں تمہارے سے متع کرتی ہوں. اسٹرانگلی ایویڈنس آپ کو ملتا ہے صرف بائبل سے. اسلام قرآن سے آپ کو کہیں سے بھی متع کا حوالہ نظر نہیں آتا. اب آپ نے کہا کہ حلالہ کے بارے میں کلیئر کٹ فرما دیا گیا کہ حلالہ جو ہے وہ کرنے والا لعنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے حلالہ پہ لعنت فرمائی ہے. یس وہ میرے پاس کے اندر ٹھیک ہے. اور حلالہ کا اسلام میں کہیں نہیں ہے. اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل میں ہے. بائبل میں کہا گیا ہے کہ اگر مرد عورت کو طلاق دیتا ہے اور جو عورت ہے اس کی سیکنڈ میرج ہوتی ہے, وہ طلاق یافتہ ہو جاتی ہے, اس کے بعد سیکنڈ شوہر کے پاس جاتی ہے. جب سیکنڈ شوہر کے پاس جاتی ہے تو وہ جب سیکنڈ شوہر مر جائے یا اس کا ڈیورس دے دے, شی کین گو ٹو فرسٹ ون بیکاز اب وہ حرام ہے, اب وہ ناپاک ہے. وائی ایک عورت کا اس میں کیا قصور ہے کہ عورت ناپاک ہے, بٹ کیا آپ کی بائبل کہتی ہے. اینڈ ناؤ موو فارورڈ. اینڈ ناؤ قرآن کریم نے کہا ہے
مجھے پیج وہ میرا پیج آگے پیچھے ہو گیا نہیں میں کر دیتی ہوں. قرآن پاک کہتا ہے کہ عورت جو ہے اگر طلاق ہاں جی مجھے بتاؤ پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی. ہاں جی یہ کہ دوسرا شوہر فوت ہو جائے. ہاں یس یس. اب یہ ہے کہ اسلام میں کہا گیا کہ عورت جو ہے اگر اس کے پہلے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے تبھی وہ دوسرے ہسبینڈ کے پاس جا سکتی ہے. جب تک اس کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی یا وہ طلاق نہیں دیتا. اور یہ جو آپ کو ڈراموں فلموں ان چیزوں میں معاشرے میں چیزیں نظر آتی ہیں, دس از ناٹ اسلام. اسلام اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہے. ہم اسلام کو فالو کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو فالو کریں گے کہ لوگ کیا کرتے ہیں. اب ایک قانون پاس ہو گیا, اب ایک چیز پیدا ہو گئی, اب لوگ اس کا 2 نمبر بنائیں 4 نمبر بنائیں, اس کے ہزاروں فیک بنائیں, لیکن جو اوریجنل ہے دیٹ از اوریجنل. جب اسلام نے واضح طور پہ اپنا فرمان کر دیا تو کوئی اس میں چینج نہیں کر سکتا. نیکسٹ چار شادیوں کے بارے میں. ہاں جی یہ 4 شادیوں کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جو 4 شادیاں ہیں اس کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے. فرسٹ آف آل میں کہوں گی کہ آپ پلیز اپنے عیسائیت کو اسٹڈی کیجئے. اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 10 بیویاں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 4, حضرت داؤد علیہ السلام کی 10 اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 700 اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000. اینڈ نیکسٹ اب یہ ہے کہ اگر یہ اعتراض کیا تھا میم نے کہ سامنے سے عورت گزر جائے تو نماز نہیں ہو سکتی. اس کے بارے میں واضح طور پہ کہوں گی کہ اگر مرد بھی گزر جائے تو نماز نہیں ہو سکتی. اگر مرد بھی گزر جائے تو نماز نہیں ہو سکتی, لہٰذا یہ اعتراض بالکل صفر ہو گیا. اینڈ نیکسٹ ہے شادی چرچ میں. جس طرح آپ کی طرف رواج ہے شادی چرچ میں ہوتی ہے, ہماری طرف بھی رواج ہے, مسجدوں میں ہے. اگر کوئی نکاح مسجد میں ہے, اگر کوئی نہیں کرتا نو فورس, بٹ اسلام میں نکاح مسجد میں ہے. اینڈ نیکسٹ طلاق کے حوالے سے یس یس جی جی ہو گئی. ہاں جی. اب یہ جو میم نے بتایا ہے کہ جو عورت کا تبدیل کے بارے میں بھی اس میں واضح طور پہ کہوں کہ اس میں ان کو نہیں پتہ کہ عربی میں بدل کیا ہوتا ہے. اب یہ جو انہوں نے آیات بتائی سورت ہاں نساء کی آیت نمبر 20, اگر تم ایک دوسری عورت کو چینج کرنا چاہو تو یہ اس میں آپس میں مردوں کی بیویاں نہیں, بلکہ اس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ اگر ایک مرد جو ہے وہ اپنی ایک بیوی چھوڑنا چاہے تو وہ دوسری کر سکتا ہے. آگے یہ عورت کہتی ہے کہ آپ اگر ایک عورت کو بہت سا سامان دے چکے ہو تو اس میں سے دوسری کو بھی واپس نہ لو, اسے بہتان لگا کر اور صریح حکم کر کے. نیکسٹ آیت اسی کو فالو کرتی ہے, وہ کہتی ہے تم اسے کیوں کر لے سکتے ہو جبکہ تم میں سے ہر ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکا ہے اور عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. اور سراسر غلط بات کہ عورتیں تبدیل ہو سکتی ہے اسلام میں. ایسے ملتی جلتی آیت ہے سورہ احزاب 52, اس میں کہا گیا کہ یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل لهن. اس میں بھی تبدل کا لفظ یوز کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں, اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کرو. عربک جو ہے یہ فصیح زبان ہے, عربک جو ہے فصیح زبان ہے. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ جو اس کو یہ کہیں, اس میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنی ہی عورت کو چینج کرو, نہ یہ کہا کہ اپنی عورتوں کو دوسروں کے ساتھ چینج کرو. نیکسٹ ہے
طلاق کا رہ گیا ہے. طلاق کے بارے میں میں نے کہا اینڈ آئی ہیو ٹو، اکثر وہی اعتراضات اسلام پہ کیے جاتے ہیں. میں پھر کہوں گی اس میں کہ مرد کو تو اجازت ہو کہ وہ عورت کو جیسے مرضی رکھے، اینڈ تک جیسے مرضی رہے، لیکن کیا طلاق کی اجازت مسیحت میں ہے؟ کیا عورت اپنے حقوق کے لیے پروٹیسٹ کر سکتی ہے؟ میں افسوس سے کہوں گی کہ میں نے جتنی بھی اسپیچ سنی اس میں سے اس اسپیچ میں کوئی بھی آپ کو عورت کے حقوق کے بارے میں فالو کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عورت اسلام مسیحت میں بھی طلاق ہے، مسیحت میں بھی طلاق ہے، لیکن کہا گیا کہ آپ جو ہے بدکاری کے علاوہ طلاق نہیں دے سکتے. لیکن اسلام نے عورت کو حق دیا. اب اگر مرد بدکار ہے، مرد ظالم ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو عورت کیا کرے؟ یس اور آپ کی یس اگر بیمار ہے، اگر وہ جسمانی طور پہ معذور ہے، تو کیا عورت اپنی ساری عمر اسی مرد کے لیے اپنی لائف قربان کر دے گی؟ نیور. یس عورت نشہ کرتا ہے، 100 چیزیں ہوتی ہیں. عورت کو مرد کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ بالکل ہی اندر سے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے، تو کیا عورت ساری عمر اپنے آپ کو حالت مجبوری میں رکھے گی؟ نہیں. اس کے لیے اسلام نے اس کو طلاق کا حق دیا. یہ عورت کے لیے بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ عورت کو بس ایک ناپسندیدہ، ظالم، بیمار اور ایک ذہنی مریض مرد کے ساتھ ساری عمر رہنے کے لیے مجبور کر دیں. اب آپ کہتے ہیں کہ 4 شادیاں مت کرو، اور ساتھ کہا جاتا ہے کہ عورت کو کیوں نہیں 4 شادیوں کا حق. میں آپ سے کہتی ہوں 1950 میں ہیمبرگ میں جو کانفرنس ہوئی اس میں کہا گیا کہ انسان کی آبادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ شادیاں کرے. تو آپ لوگ اسلام کو 1950 میں جا کے فالو کرتے ہیں. آپ کے چرچز جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کے اندر پولیگیمی ہو، زیادہ سے زیادہ شادی کی اجازت ہو. یہ آپ کی چرچز میں بھی ہے. اینڈ کوٹ یس میں بھی دیتی ہوں آپ کی. یس یہی حضرت ابراہیم کی شادی جو میں نے کہا اس کا بھی ریفرنس دیتی ہوں. بیکاز عورتوں کی اسٹارٹنگ میں جب یہ کہا گیا مردوں کی 4 شادیوں کے بارے میں، اس وقت ایسا تھا کہ جو کثیر تعداد جو تھی صحابی کی وہ شہید ہو جاتی تھی. ان کے پیچھے ان کے بیوی بچے جو تھے وہ بالکل ان کے پاس کوئی چانس نہیں رہتا تھا. وہ ان کے پاس فادر نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس کچھ کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ مردوں کو کہا گیا 4 شادیاں کریں. اور اس کے لیے حالانکہ کنواری عورتوں سے شادی کرنا جو تھا یہ بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا عرب میں، لیکن اسلام نے یہ چیز پیدا کی کہ آپ بیواؤں سے بھی شادیاں کرو. اگر آپ بائبل اٹھا کے دیکھو تو وہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کے ساتھ کاہن شادی نہ کرے، کیونکہ طلاق یافتہ ہے اس کے ساتھ کاہن شادی نہ کرے. وائی؟ طلاق کوئی عیب نہیں ہے، طلاق ایک حق ہے جو عورت کو دیا گیا ہے. اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں عورت کو حائضہ ہونے پر ناپاک کہا گیا. اسے کہا گیا جس چیز کو وہ چھوے وہ بھی ناپاک، جس چیز بستر پہ لیٹے وہ بھی ناپاک، جس چیز کو ٹچ کرے وہ بھی ناپاک. اور جو آدمی اسے ہاتھ لگائے یا جو عورت اسے ہاتھ لگائے وہ پہلے شاور لے، پہلے کپڑے چینج کرے، پھر شاور لے، اس کے بعد جو ہے وہ شام تک ناپاک رہے. لیکن اسلام نے حائضہ عورت کو یہ اہمیت دی. اسلام نے حائضہ عورت کو کہا، اسلام نے کہا کہ آپ بالوں میں کنگھی بھی کر سکتی ہو. اسلام میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ثابت کیا کہ حائضہ عورت کے ساتھ مرد لیٹ بھی سکتا ہے، مرد بیٹھ بھی سکتا ہے. حائضہ عورت سب کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتی ہے، وہ کوئی اچھوت نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 7 دن ہی خالی حیض چلے. آپ کی بک میں لکھا ہے کہ 20 سال بھی ایک عورت کو حیض رہا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس عورت کو مسلسل حیض رہے گا وہ گھر سے بالکل کٹ ڈاؤن ہو جائے گی. نو اینڈ نیور. اینڈ now I have to finish. Okay.
शहादत भी हो गया। ये औरत में बाइबल में औरत बात करती है, बाइबल में तुम्हारी किताब नहीं है जो औरत के नाम पर जिस तरह की नबूवत बाइबल में आपने कहा कि बाइबल में यस आपने कहा कि बात का हवाला करती है, ये भी औरत को मारो, आपने जो हाँ औरत को मारो, यहाँ तुम्हें कि औरत का अधिकार है जिसका कुछ रखते हैं। आपने कहा कि औरत को मारो, हालांकि बाइबल में है और मैंने बता दिया कि किस वजह से और किस सेंस से आप हल्का सा वजीबू होना हल्का हाथ लगा सकते हो, इससे बजाय कि आप उस औरत का तमाशा लगाओ अपने बेडरूम में अपनी चीज़ें सेट करने के बजाय आप उधर तमाशे लगाओ। अब ये है औरत को आपने कहा आपने जो हदीस का हवाला दिया दैट इज़ टोटली रॉन्ग। इस हदीस की इसमें ऐसा कोई हदीस नहीं है मशकात की 1638 आप कहते हैं कि यीशु मसीह की बात की गवाही औरत की, जबकि बाइबल की में कोई गवाही ही नहीं है। यस पहली वही की गवाह औरत नहीं है, यह गलत दावा है आपका। एंड और कौन सा इन्होंने कहा था थोड़ा इस्लाम ने भी हवा से आदम अफसल है। कल का पहला सेशन है वो ख़त्म हो चुका है। अब क्रिश्चियन आलिमा मैडम गजाला आएंगी और रिबटल पेश करेंगी 20 मिनट के लिए। मुस्लिम मुअल्लिमा मुहिब नूर की शुक्रगुज़ार हूँ, बग़ैर हवाले के बहुत से दावे कर दिए जिनका ना कोई सर ना कोई पैर ना कोई हवाला। मैं कुछ चीज़ें पहले तो वजाहत करूँगी जो इन्होंने कही हैं। और आपने कहा कि कुरान में मुत्ता का ज़िक्र नहीं, जबकि कुरान में मुत्ता का ज़िक्र है, वहाँ पर लिखा है कि अजूरो हुन्ना, उनकी उजरत उनको दे दो, उजरत का ज़िक्र है। और आपने बार बार कहा कि एक जो है तमर और यहूदा का वाक़या किया। तमर और यहूदा का वाक़या ये निशाने इबरत बनाकर पेश किया गया है। इस्लाम ने तो उसे अपना लिया, बाइबल ने ये कहा है कि लूत की बीवी को याद रखो, ये नहीं कहा कि तमर को याद रखो। तमर ने अपने ख़ानदान से जो उसके साथ ज़्यादती की गई थी उससे का बदला लेने के लिए ये काम किया था और उसको निशाने इबरत बनाकर बाइबल पेश करती, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक सहीफ़ा तरबियत के लिए महफूज किया गया है। फिर आपने जो बीवी को बीवी से बदल लेना, 2 हवाले आपने पेश कर दिए कि जी छोड़ देना। वैसे तो आप लोगों को अरबी बहुत आती है और उबल उबल कर आपसे निकलती है, लेकिन अरबी के अंदर इस्तब्दाला का लफ्ज़ जो आपने दूसरा रेफरेंस पढ़ दिया सूरा मेरा ख़्याल है अल-अहज़ाब में से, वहाँ पर भी बदल का लफ्ज़ है। बदल अरबी में पढ़ लें, उर्दू में पढ़ लें, इस्तब्दाला छोड़ का लफ्ज़ कहीं भी कुरान के अंदर नहीं है, इसलिए बीवी को छोड़कर दूसरी बीवी बदलने का हुक्म दिया गया है। छोड़ का लफ्ज़ आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। आप उर्दू पढ़ रहे हैं, अरबी नहीं पढ़ रहे, अरबी में पढ़े तब्दील करने का। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि हलाला जी नापसंदीदा है। मुश्कात अरबी में फिर मुझे निकाल के दे दें, मैं पढ़ देती हूँ, क्योंकि अरबी में मौजूद है, मैं पढ़ देती हूँ। अच्छा, आपने हलाला की बात की कि एक हदीस उसे, लेकिन मुश्कात जिल्द 2 उसमें हलाला जायज़ है। बुखारी में, मुस्लिम में ये मुत्तफ़िक़ अलैह हदीसें हैं, एक हदीस से नहीं, और कुरान भी उसको कहता है। इसलिए आपकी गवाही 3 के ख़िलाफ़ 1 या 4 के ख़िलाफ़ 1 ये कमज़ोर गवाही है।
پھر آپ جب بار بار وہ ان چیزوں کی کہ لوط نے یہ کر دیا، لوط کے بیٹے نے یہ کر دیا، یا تمر اور یہودا نے، بائبل میں ان باتوں کو ہدایت اور تربیت کے لیے لکھا گیا ہے۔ خانہ کعبہ میں جو طواف کیا جاتا تھا وہ ننگے طواف کرتے تھے، اسلام نے اس طواف کو تبدیل کیا۔ ہاں جی، یہ میں عربی کا پہلے پڑھ دوں۔ چھوڑنے کا لفظ آپ لوگوں نے اردو میں خود لگایا، وَإِنَّا أَرَادَتُمْ اسْتِبْدَالَ زوجن مکانہ زوجن، جب تم ارادہ کر لو تبدیل کرنے کا بیوی کو بیوی سے، اور تبدیل کا مطلب تبدیل کرنا ہوتا ہے، یہ چھوڑنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اپنی مرضی سے بیچ میں ڈالتے ہیں۔ اچھا، میں بات کر رہی تھی کہ خانہ کعبہ میں ننگے طواف کرتے تھے تو آپ نے ان کو کپڑے پہنا دیے۔ اسی طریقے سے جو غلط رسومات ہیں ان کو حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ آپ نے بائبل کے پہلے چیپٹر پر اعتراض کیا کہ آدم کو جو ہے وہ ننگے تھے۔ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ قرآن کا کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں کہ جہاں آدم کو خلق کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے 3 پیس سوٹ اس کو بنا کے پہنایا تھا؟ وہ ننگے تھے، ننگے سے مراد ہے بچے ننگے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، 10 مہمان آ جاتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، جب تک بچے کو احساس نہ دلایا جائے کہ یہ غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے آدم اور حوا کو احساس دلایا گیا کہ تم نے خدا کا حکم مان دیا، اور خدا نے پہلا وہاں پہ قربانی کر کے ان کو چمڑا کا لباس پہنایا۔ خدا ذکر کرتا، ہم جس بات کا حوالہ دیتے ہیں اس کو بائبل مقدس سے ثابت بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، پھر آپ نے کہا کہ عورتوں سے حسن سلوک کرو اور ان کو مارو تو بڑے آرام سے مارو، نرمی سے مارو۔ کاش یہ دعویٰ احادیث سے بھی ثابت ہو جاتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے حضور نے مارا، صحیح کی حدیث ہے، اور میری چھاتی میں درد ہونے لگ گیا۔ حدیث نمبر والیوم 3 سنن نسائی والیوم 3 بک 21 حدیث نمبر 2039 صحیح میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے 2039۔ اچھا، قرآن کے اندر تو یہ ہے کہ اگر مرد غلطی کرے تو اسے معاف کر دو، لیکن عورتیں غلطی کریں تو ان کو کمروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے۔ پھر آپ نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا کہ جی ان کا حق مہر زیادہ نہ باندھو، اگر باندھنا ہوتا تو حضور اس کے حقدار ہوتے۔ النساء میں حق مہر دیا گیا، تو حق مہر تو تمام دنیا، یہ ہے میرج گفٹ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے وہ مرد بھی جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ شادی کے وقت اپنی بیوی کو میرج گفٹ دیتے ہیں، اور اچھے سے اچھا دیتے ہیں، مہنگے سے مہنگا دیتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے، یہ کوئی اس کا حق نہیں ہے۔ ہر مرد اس کو اپنی بیوی کو حق بہت خوبصورت سے خوبصورت اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے۔ آپ نے جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ عورت اگر اس کے نمازی کے سامنے سے گزر جائے، آپ کہتے مرد بھی گزر جائے تو نماز حرام ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے عورت اور کتے کو ملا دیا ساتھ۔ یہ تو وہی حال کیا کہ ریسٹورنٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ کتوں کا داخلہ منع ہے، آپ نے کہہ دیا عورت اور کتا جو ہے وہ نماز کو فاسد کر دیتے، اور جانور کو اور عورت کو ایک درجے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ اور اگر آپ اتنی ہی عورت کی آزادی کی حقدار ہیں تو پھر مسلمان مرد عورت مارچ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ انہیں اجازت دیا کریں۔ آپ نے کہا ہم نے 4 شادیوں کی ڈیمانڈ کی، نہ کوئی مسیحی عورت نہ یہودی عورت کبھی بھی 4 شادیوں کی نہ ڈیمانڈ کرتی ہے نہ کرے گی۔ خدا نے جو اس کو درجہ دے دیا، رتبہ دے دیا، نہ مرد یہ اور نہ چرچ اس کی اجازت دیتا ہے، اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کی شادی کی اجازت بائبل دیتی ہے۔ کاہن کو منع کیا گیا تھا کہ متعلقہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ خدا را جب مطالعہ کریں تو صرف حکیم صاحب کی باتیں سن کر مجھے جواب نہ دیں، مجھے مطالعہ کر کے جواب دیں اور بائبل کا پورا مطالعہ کریں۔ پھر آپ نے کہا کہ
عورت کو شوہر کا انتخاب کرنے کا حق دیا گیا ہے، دوسرے مصاحب میں رد کیا گیا ہے۔ عورت، بائبل یہ حق دیتی ہے مرد اور عورت کو، وہ با اختیار ہیں، وہ اپنی شادی کا فیصلہ کرتے ہیں، اور ہمیں ایک ایک چیز کو لکھنا اس لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ کرسچن لا اٹھا کر دیکھ لیں، چرچ کی پریکٹس اٹھا کر دیکھ لیں کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، کسی چیز میں کہیں بھی اس کو کمی نہیں۔ اور یہ جو عورتوں کو زد کوب کیا جاتا ہے، یہ آپ کے مسلمان کیسز بھرے ہوئے ہیں۔ کرسچن عورت کو بائبل کہتی ہے کہ اس کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، جس طرح خدا طلاق سے بیزار ہے اسی طرح اس سے بیزار ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ عورت کو کہا گیا کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے۔ اس کو بھی میں ذرا آپ کو اچھے سے سمجھا دوں۔ یہ پیدائش 6 باب، حکیم صاحب بھی بار بار اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کو تو مردوں کو تو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے اور لڑکیوں کو جو ہے وہ خدا کی بیٹیاں کہا گیا ہے۔ یہ فرشتوں کے بارے میں ہے، فرشتوں کے لیے ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ان کو کہا گیا، وہ آئے اور انہوں نے عورتوں کے ساتھ زناکاری کی، اس کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر جو کہا گیا کہ عورت اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے، یہ فرشتوں کے سبب سے ہے کہ وہ اس بات کی علامت رکھے کہ میری شادی مرد سے ہوئی ہے۔ شادی پر اعتراض نہیں، اگر کوئی خدمت کرنا چاہے اور شادی نہ کرنا چاہے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ عورت کو کہا کمال تابعداری سے سیکھے، بالکل کمال تابعداری سے، مرد کو بھی کمال تابعداری سے سیکھنا ہے، سب کو کمال تابعداری سے سیکھنا ہے۔ میں ذرا اب آؤں گی، کوئی چیز میرا پوائنٹ رہ گیا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا متکبر اور اس کے متکبر کو ناپسند کیا گیا عورت کو، تو متکبر کو تو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے۔ بائبل مقدس بھی کہتی ہے عورت حیادہ لباس پہنے، نہ ہم اس کا انکار کہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کو نہ تو ننجا ٹرٹل بنا کر پیش کرو، نہ بجو بناؤ، اس کو حیادہ لباس پہننے کی اجازت دو۔ اور اگر اسلام اتنا ہی حیادہ لباس کی اجازت دیتا ہے تو حوروں کو یہ لباس کیسا پہنایا گیا ہے کہ 70 لباس پہن کر بھی اس کا جسم بھی نظر آ رہا ہے، اس کی پنڈلیاں بھی نظر آ رہی ہیں، اس کا گدہ بھی نظر آ رہا ہے۔ خدا را اللہ میاں سے کہ عورتوں حوروں کو بھی حیادہ لباس پہنا لے، یہ بائبل مقدس حیادہ لباس کی گواہی تعلیم دیتی۔ پھر آپ کہتے ہیں عورت کی گواہی کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ دونوں طرف میں آپ کو جو میں نے کہا تھا کہ اسلام میں پہلی جو گواہی تھی وہ حضور نے آ کر عورت کو کہا تھا۔ ابن ہشام بھی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ پہلی گواہ عورت تھی، جبکہ بائبل مقدس نیو ٹیسٹامنٹ بھرا پڑا ہے، نبوت کی گواہ عورت تھی، مسیح کے جی اٹھنے کی گواہ عورت تھی، منادی اس نے کی عورتوں کو جا کر، عورتوں نے جا کر مردوں کو گواہی دی، پورے شہر میں انہوں نے گواہی دی، وہ تبلیغ بھی کرتی ہیں، وہ منادی بھی کرتی ہیں۔ یہ پورا نیو ٹیسٹامنٹ میں بھرا ہوا ملے گا اور اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی اس سے آپ کو بھرا ہوا ملے گا۔ ہاں جی، عورت ججز بنی ہوئی ہیں، یہاں فوجی جرنیل اور کمانڈر بنی ہوئی ہیں۔ اچھا، قضات کا میں نے بتا دیا کہ متی، لوکا، مرکز، یوحنا ساروں میں عورت ہی گواہ ہے، قبر کی گواہ بھی عورت ہے، مردوں کو نہیں پتا تو عورتیں بیٹھ کے دیکھ رہی تھی گواہ۔ بالکل گواہی قبول ہے تو چرچ قائم ہے۔ آپ ذرا محب نور کو بھیج دیں اور آپ آ جائیں میرے ساتھ، اور آپ پہلے کر چکے ہیں۔ پوری چرچ کا بقا ہی عورت کی گواہی پہ ہے کہ عورت نے جا کر مردوں کو بتایا تھا کہ یسوع مسیح جی اٹھے ہیں، شاگرد گئے تھے، وہ بغیر دیکھے واپس لوٹ گئے تھے۔ عورت کا مقام، رتبہ، حیثیت وہی ہے جو مرد کی، اس لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا اور چرچ قائم ہوا۔ نہ شاگردوں نے اعتراض کیا، نہ یسوع مسیح نے کیا، نہ فرشتے نے کیا۔ فرشتے نے بھی خدا عورتوں کو حکم دیا کہ جا کر گواہی دے دو۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ بیٹیاں کمزور ہوتی ہیں، الزخرف 18۔
تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں، اللہ آپ کا تو اللہ بھی بیٹے پسند کرتا ہے، اور یہ لوگ خدا کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں کہ وہ ان سے پاک ہے بیٹیوں سے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب ہیں۔ نحل کی فقرہ نمبر 57۔ پھر کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ کچھ شک نہیں کہ تم بڑی نامعقول بات کہتے ہو۔ بنی اسرائیل اس کا فقرہ نمبر 40۔ پھر 37 سورہ صفات اس کا فقرہ نمبر 153۔ کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا؟ آپ کا تو اللہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا۔ نہ صرف آپ کے مومن مرد بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، بلکہ مومن مرد عورتوں کو طلاق اس لیے دے دیتے ہیں کہ اس کے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نہ آپ کا اللہ پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید اس کے بارے میں الزخرف کا بھی فقرہ نمبر 16۔ خود تو کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تم کو چن کر بیٹے دیے، کیا تمہارے لیے بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ بار بار خدا اس بات کے پہ تنقید کرتا ہے کہ میرے لیے تم بیٹیاں کیوں ٹھہراتے ہو۔ اچھا، پھر قرآن جو ہے لونڈیوں سے بغیر نکاح سے مباشرت کی اجازت دیتا ہے۔ مومنین اس کا فقرہ نمبر 6۔ سورہ مومنین اس کا فقرہ نمبر 6۔ مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں۔ اس کا یہ فقرہ نمبر 6 کی تلاوت پڑھی۔ پھر عورت کو تو اتنا زیادہ ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے کہ سورہ نور اس کا فقرہ نمبر 21 کہا گیا ہے کہ عورتیں زمین پر پاؤں بھی آہستہ رکھیں تاکہ جھانجھر کی آواز بھی نہ آئے۔ اس سے چلنے کا بھی حق چھین لیا گیا، اور چلیں تو ایسے طور پر زمین پر پاؤں نہ مارے کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ جبکہ بائبل بار بار عورت کو زیور پہننے کی بھی اجازت دیتی ہے، لیکن وہ حیادار طریقے سے پہننے کی اجازت دیتی ہے۔ وہ اس کو بااختیار طریقے سے چلنے کی اور فیصلے کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ متعلقہ عورتوں کو دوبارہ شادی کا حق اسلام نے دیا، جبکہ یہ بائبل نے دیا۔ میں نے دوبارہ بتا دیتی ہوں، کاہن کو منع تھا، مگر ام المومنین کو دوبارہ شادی کرنے سے روک دیا گیا۔ جبکہ عائشہ کی عمر تو صرف اس وقت بی بی عائشہ کی عمر تو صرف اس وقت 18 سال تھی۔ اللہ نے کہہ دیا، یا اللہ سے کہلوایا گیا سورہ الاحزاب اس کی فقرہ نمبر 6 کہ پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں، انہیں آپ نے شادی کرنے سے منع کر دیا۔ پھر ستی کی رسم اسلام میں بھی جائز کر دی گئی۔ لکھا ہے صفات کا فقرہ نمبر 23 اس کی سورہ صفات، گناہ گار اور جہنمیوں کے ساتھ ان کی بیویوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو، پھر ان کو جہنم واصل کر دیتے۔ فقرہ نمبر 23 کو پڑھا۔ پھر اللہ کی نظر میں جو معیار حسن ہے وہ بیان کر دوں۔ سورہ صفات اس کی 42 سے 48 کہ ان کے پاس عورتیں ہوں گی جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی۔ پھر سورہ 45 اس کی آیت نمبر 154، ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے۔ تو دنیا بھر کی جو وہ عورتیں جن کا رنگ سانولا ہوگا، جن کا رنگ گندمی ہوگا، جن کا رنگ صاف نہیں ہوگا، جن کی آنکھیں موٹی نہیں ہوں گی، جو خوبصورت نہیں ہوں گی، وہ تو بیچاری بس ان کا تو کوئی مقام نہیں، کوئی درجہ نہیں، اللہ بھی ان کو پسند نہیں کرتا۔ پھر سورہ طور اس کا فقرہ نمبر 20، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم نے ان کا رفیق بنا دیا، چھوٹی آنکھوں والی عورتیں تو سب خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ پھر سورہ نساء اس میں لکھا ہے کہ ان کی چھاتیاں بھی ابھرتی ہوئی چھاتیاں ہوں گی۔ سوری، میں معافی چاہتی ہوں، لیکن مجھے یہ بیان کرنا پڑ رہا ہے یہ سب کچھ۔
بائبل مقدس پاکیزگی کی تعلیم دیتی ہے. یہ ہاں جی ابری ہوئی چھاتیاں، یہ سورہ 78 کی آیت نمبر ہے 34. اور ہم نوجوان مرد عورتیں جن کی ابری ہوئی چھاتیاں ہوں گی، اس کو عربک میں پڑھ لیجئے گا. مجھے وہ دے دیں، پھر میرا وہ دوسرا دے دیں، وہ دے دیں، مجھے فون دے دیں، میں اس میں سے پڑھ دیتی ہوں. اچھا آگے آ جائے. مجھے ابھی آپ نے کہا کہ عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. میرا ٹائم پلیز اس کو. اچھا آپ نے کہا اسلام سے قبل کسی نے ایسے الفاظ ہی نہیں کہے، عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، سماجی مقام اور رتبہ نہیں تھا. توریت، دبورہ، خلدہ، آستر ملکہ روت، بی بی روت، بی بی مقدسہ مریم، مقدسہ دبورہ، مقدسہ حنا، مقدسہ خلدہ، یہ سب نبیہ تھی. اور خود سے بی بی سارہ، بی بی ابراہیم کی بیوی سارہ تھی، اور یعقوب، ریچل، ربکہ، یہ ساری وہ خواتین تھی جن کو خدا نے رتبہ دیا، مقام دیا. آپ نے کہا عورت کو تو فریاد کرنے کا حق نہ تھا. بی بی حنا وہ عورت ہے جس کے اولاد نہیں تھی، اور وہ ہیکل میں جا کر فریاد کرتی ہے، اور جب اولاد کی نعمت سے خدا اسے بھر دیتا ہے تو وہ ممبر پر کھڑے ہو کر شکر گزاری کی قربانی چڑھاتی ہے. آپ نے ٹرٹولین کا بیان دے دیا، یہ اس کی ذاتی تشریح ہے، یہ کلام کی تشریح نہیں ہے. اچھا پھر آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے سورہ صف اس کا فقرہ نمبر 6 کہ میرے بعد احمد آئیں گے. آپ خدا را محب نور اور سارے مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ کلمے کو تبدیل کر دیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بجائے کہیے کہ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. یہ کلمہ بنائیے پھر اگر یہ آپ اس پہ فٹ کرتے ہیں. آپ نے کہہ دیا دوسرے مذاہب میں عورت کو صفر کہا گیا. بائبل مقدس عورت کو بلند ترین مقام نبوت کا دیتی ہے. آپ نے کہہ دیا عورت کی حالت جانور سے برتر. میں نے امثال کا پورا صحیفہ آپ کو پڑھ کے 31واں باب سنا دیا. میں نے نبیوں کا نام بتا دیا. اچھا پھر کہتے ہیں بنی اسرائیل تمہارے اندر سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا گیا. کیا مرد کے اندر سے 4 بیویاں پیدا کی گئی تھی، 12 کی گئی تھی، 13 16 مرد کے اندر سے کلام خدا بتاتا ہے کہ ایک ہی عورت کو بنایا گیا تھا، دوسری بیوی کی کوئی گنجائش نہیں. یہ آپ نے آ کر پتہ نہیں کون سی تعلیمات کر دی. سب ڈیل ہو گیا میرا کام. اچھا حلالہ بائبل میں منع ہے. استثناء 24 باب اس کی 2 سے 4 آیت. بائبل میں منع، بالکل منع حلالہ. میں پڑھ کے سنا دوں یہ مجھے استثناء. حلالہ کی تعریف آپ یہی کرتے ہیں. اب سن لیں غور سے. ایک مرد اگر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ واپس اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ پہلے کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور وہ اس کا خوب لطف اٹھا لے. اس کے بعد وہ اس کو طلاق دے دے تو یہ واپس اپنے پہلا شوہر اگر وہ چاہیں. یہ قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ نے تو 2 قسم کا حلالہ دے دیا. بائبل میں یہ ہے کہ اگر وہ دوسرے مرد سے اتفاقاً شادی کر لے اور اتفاقاً دوسرا مرد مر بھی جائے تو بھی وہ پہلے شوہر کے لیے ناپاک ٹھہرے گی. خدا کا کلام پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، شادیوں کا کاروبار کرنے کی تعلیم نہیں دیتا. میرا خیال ہے میں نے سب